کہتے فقام الیہ رجل، بس ایک شخص کھڑا ہوا، مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، اس شخص نے پوچھا اینا مدخلی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا مقام کہاں ہے، میں کہاں جاؤں گا، میرا انجام کیا ہے؟ قال النار، تو جہنمی ہے۔ جملے مطلب آپ غور کریں اس حدیث پر، علم غیب کی کتنی سری حدیث ہے۔ اس حدیث امام بخاری نے لکھا، اس کے بعد بھی گنجائش رہ جاتی کہ کہا جائے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو رہا ہے، امام بخاری کہہ رہے ہیں، انس ابن مالک سے نقل کر رہے ہیں کہ انس ابن مالک فرما رہے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میرا گھر کہاں ہے، میرا مقام کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تو جہنمی ہے۔ کون خبر دیں گا یہ؟ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون بتائے گا؟ جس کو اللہ نے غیب عطا کر دیا ہو۔ فقام عبداللہ بن حذیفہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ بن حذیفہ صحابی رسول کھڑے ہوئے، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ تہمتیں باندھتے تھے کہ ان کا باپ حذیفہ نہیں ہے، عبداللہ نام ہے، حذیفہ باپ کا نام ہے، ان کا باپ کوئی اور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی ماں نے بدکاری کی، یہ کسی اور کی نسل سے ہے۔ یہ ان کے بارے میں لوگ بولا کرتے تھے، منافقین اس تعلق سے بدگمانیاں ڈالا کرتے تھے لوگوں کے ذہنوں میں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آج رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو پوچھ لو، تو وہ کہا آج ہی موقع ہے کہ پوچھ لو۔ تو راوی حدیث کے کہہ رہے ہیں فقام عبداللہ بن حذیفہ، عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہوئے، فقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ اب بتائیے کس عورت نے کس کے ساتھ کیا فعل انجام دیا اور اس نطفے سے کس کا نطفے سے قرار پکڑا، کتنی پوشیدہ خبر ہے، ذرا غور تو کریں آپ، کتنی اندر کی بات ہے۔ وہ پوچھ رہے میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذیفہ، نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ ابو حذیفہ ہے، تو صحیح النسب ہے۔ قال ثم اکثر ان یقول صلونی صلونی صلونی، اللہ کے نبی پھر بار بار فرماتے رہے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے۔ پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ میرے علم کو للکارا تھا نا، اب پوچھو نا۔ اب حدیث کے راوی کہتے فبرک عمر علی رکبتہ، حضرت عمر گھٹنوں کے بل رسول اللہ کے قریب چلتے ہوئے آتے ہیں، گھٹنوں کے بل جیسے بچہ چلتے ہوئے آتا ہے، عاجزی کرتے ہوئے۔ فقال، اور اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کے کہتے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اللہ کے نبی بس کیجیے، خدا کے واسطے اپنے جلال کو ختم فرمائیے، ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر۔ اب نبی کا جلال ختم ہوا ہے۔ یہ امام بخاری لکھ رہے، اس کے بعد میں نہیں سمجھ پایا کہ پھر علم غیب بولتے کس کو ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نبی کو بعض وقت اللہ بتا دیتا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت تک دنیا سے نہ لے گیا جب تک ما کان وما یکون کا علم عطا نہیں فرما دیا۔ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب بتا دیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اس کو امام بخاری کے علاوہ، اب ذرا اس حدیث کی سند کے بارے میں اب بخاری ہے، اس بات تو وہاں ختم ہو جاتی، پھر بھی میں اطمینان قلب کے لیے عرض کر دوں کہ غیر مقلدوں کے مسلم بزرگ علامہ شوقانی نے فتح القدیر جلد 4 صفحہ 314 پر نقل کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ مواہب اللدنیہ کی 3ری جلد ہے میرے ہاتھ میں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 559، جلد نمبر 3، المواہب اللدنیہ، باب کا نام ما اخبر بہ من الغیوب۔ کہتے ہیں کہ اس باب کا بیان کہ نبی پاک نے غیب کی خبریں بیان فرمائی، غیب کی خبریں دی۔ اس تعلق سے حدیث لکھتے ہیں، کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحقیق ان اللہ، بے شک، قد
تحقیق، بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ نے رفالیت دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے، پوری دنیا کو۔ فَأَنَا أُنظِرُ إِلَيْهَا، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور کیسے دیکھ رہا ہوں؟ وَإِلَى مَا هُوَ قَائِلٌ فِيهَا إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا، اب میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں، میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ چلیے اب اس حدیث کی تخریج بھی سن لیں آپ۔ اسی کو امام زرقانی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب شرح زرقانی جلد نمبر 10 صفحہ 123 پہ نقل کیا۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 16666 اس کے تحت نقل کیا۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 6 حدیث صفحہ نمبر 101 اور الترغیب والترہیب حضرت امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 اور کنز العمال کے اندر جلد 11 حدیث نمبر 31373 کے تحت اس کو نقل کیا۔ مجھے اس کو پیاری بات یاد آ رہی، 11ویں شریف چل رہی ہے نا ابھی، تو تبرک کی نیت سے میں عرض کر دوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا کہ آپ فرماتے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور غوث اعظم نبی کی عطا سے قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا ہر دلالتین اللہ حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی میں رائی کا دانا ہو۔ یہ سرکار غوث پاک نے خود فرمایا۔ ایک حدیث میں زبانی سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم نے بھی لکھا، ابو داؤد نے بھی لکھا، ابن ماجہ نے بھی لکھا، اور بھی متعدد محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ امام دارمی نے لکھا ہے، یہاں تک کہ ابن خزیمہ، ابن حبان، متعدد محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے تو آپ ایک قبر کے قریب آئے، فرمایا 2 قبریں تھیں وہاں آس پاس، آپ نے فرمایا ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور اے لوگوں ان پر عذاب کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے بلکہ بڑے معمولی گناہ کے سبب۔ ان میں سے ایک غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درخت کی ایک تر شاخ لاؤ، شاخ لائی گئی، سرکار نے درخت کی شاخ کو چیرا، ایک اس قبر پر ایک اس قبر پر، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخ درخت کی تر ہے، گیلی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گی تب تک ان قبر والوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اب اس حدیث میں علم غیب ہے۔ علم غیب 3 چیزوں کا ہوتا ہے، زمانے ماضی کی خبر دینا، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس حاضر کی خبر دینا، فیوچر ٹینس فیوچر کی خبر دینا۔ اب اس حدیث میں تینوں چیزیں جمع ہیں۔ اللہ کے نبی قبر سے گزرے، فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے، یہ حال کی خبر ہے، یہ حال کی خبر ہے۔ کس سبب سے ہو رہا ہے؟ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک غیبت کرتا تھا، ماضی کی خبر۔ نبی کردار سے بھی واقف ہے، ظاہر ہے جب پیشاب کرتا تھا تو سب کے سامنے تو نہیں کرتا ہوگا، وہ چھپ کے کرتا تھا۔ غیبت کرنے والے نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ غیبت ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہوں، وہ تو ایسے ہی سناتا ہوں دوسرے کے سامنے کہ جیسے حقیقت سنا رہا ہوں۔ مگر اللہ کے نبی ان پوشیدہ گناہوں کی بھی خبر دے رہے جو گزر چکے۔ نبی یہ بھی جانتا ہے کہ ان کا گناہ کیا تھا جس کے سبب سے عذاب ہو رہا ہے، یہ ماضی کی خبر ہے۔ اور نبی پاک نے شاخ کو چیرا، فرمایا جب تک یہ تر ہے تسبیح پڑے گی عذاب میں تخفیف ہوں گی، یہ مستقبل کی خبر ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے اور ماضی بھی جانتا ہے۔ آخری میں ایک بات عرض کر دوں، حاضر و ناظر کے تعلق سے 5 چیزیں تھی، میں اس کو نہیں بتایا، چھوڑ رہا ہوں بہت ساری، صرف ایک دلیل سن دے دیتا ہوں ان کے گھر سے۔ حاضر و ناظر کا جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی۔ حاضر و ناظر سے مراد کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے یہ نہیں، ناظر آپ ہر جگہ پر ہے، مدینہ منورہ میں رہ کے آپ جہاں چاہے دیکھتے ہیں، اور کرم فرمائے تو حاضر ہو بھی سکتے ہیں۔ ہمارا 2 عقیدہ، حاضر و ناظر ہم کہتے ہیں۔
اب یہ کیا سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یار حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہر جگہ مانتے ہیں، تو کیا یہاں بھی ہے کیا، یہاں بھی ہے کیا، یہاں بھی ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا، یعنی نبی موجود بھی ہو سکتے ہیں، کرم فرمائے تو تشریف لائیں، اور اگر نہ آئے ہوں اپنی قبر مبارک سے پوری مخلوق کو، پوری کائنات کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب آئیے جلاء الافہام، علامہ ابن قیم کی ایک تصنیف ہے، غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جلاء الافہام کا صفحہ نمبر 37 ابن قیم کیا لکھتے ذرا سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے اذا دخل احدکم والمسجد، وہ کہتے جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے، مسجد میں آئے، فقل، تو وہ یوں کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یا بھی ہے یہاں، سلام نبی کو بھی کرنا ہے، جب نبی موجود ہی نہیں تو بھی سلام ہو کس کو رہا ہے؟ تو مطلب نبی مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں، یا اپنی قبر مبارک سے ایسے ناظر ہے، ایسے دیکھنے والے ہیں کہ سلام کو سنتے بھی اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ فقل، پھر یوں کہے، بس یوں کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قال اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے نبی پر سلام کرے اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا بعد میں کرے، ان کے گھر سے۔ کتاب الشفا کا بھی میں ایک حوالہ سنا دیتا ہوں، یہ تو مسجد میں انہوں نے کہا۔ اب آئیے کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے کتاب الشفا کی، صفحہ نمبر 66، وہ کہتے ہیں حضرت وقال عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو تم سلام کہو اپنے نفسوں کو۔ اس آیت کی شرح میں، اس آیت کی تفسیر میں عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں إِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدُكُمْ، وہ کہتے جب تم اپنے اس گھر میں جاؤ جس گھر میں کوئی نہ ہو، مثلا آپ اب کسی کام کاج سے گئے، گھر کو تالا لگا کے چلے گئے، اب گھر میں کوئی نہیں ہے، اب واپس آئے تالا کھول رہے ہیں، اب کوئی نہیں ہے، تو حضرت عمرو بن دینار کیا کہتے ہیں، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ، جب تم اپنے اس گھر میں آؤ جہاں کوئی نہ ہو، فَقُولِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تو تم نبی کو سلام کرو اور کہو السلام علیکم یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نیک بندو آپ پر سلام ہو، اور اے نبی کے اہل بیت آپ پر بھی سلام ہو۔ اب اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا میں کیا فرماتے، سنیے لِأَنَّهُ روحی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ نبی کی روح ہر مسلمان مومن کے گھر میں موجود رہتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سوال جواب پوچھنا چاہیں جو بھی پوچھ سکتے ہیں، جب تک آپ تحریر سوال کریں یا ڈائریکٹ مائک پہ آ کے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، بس یہ آخری حدیث میں اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے موقع دیا تو بعد کے جو مضامین میں نے چھوڑ دیے پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوں گے کہ اور بھی صحابہ کے کیا کیا عقیدے ہیں۔ مواہب الدنیا کی 4 جلد امام قسطلانی کی، اور صفحہ نمبر 580، یہ حضرت امام قسطلانی پوری سند کے ساتھ لکھ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، بعض ائمہ سے نقل کر رہے ہیں، لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ حضرت سمجھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ دے رہے، لا فرق، کوئی فرق نہیں، بین موت ہی و حیات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں، نبی کی زندگی میں اور موت میں کوئی فرق نہیں، یہ ہمارے لیے ہے، زندہ ہے تو ٹھیک، مر گئے تو کچھ بھی نہیں، نبی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فی مشاہدتہ لامتہ،
آپ اپنی امت کو مشاہدہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی امت کو جانتے ہیں. وَمَعْرِفَتِي بِأَحْوَالِهِمْ، اور اپنے امتی کی پہچان بھی رکھتے ہیں. کس کا لڑکا ہے، کون اس کا باپ ہے، کون اس کا دادا ہے، کس کا کیا ہے، سب کی معرفت ہے، سب کو جانتے ہیں، سب کی معرفت رکھتے ہیں. بِأَحْوَالِهِمْ، اور ان کے حالات سے بھی آگاہ ہے، ان کے حالات سے بھی باخبر ہے. وَعَزَائِهِمْ، ان کے دلوں کے ارادوں کو جانتے ہیں. عزائم لفظ اردو میں مستعمل ہے، آپ نے سنا ہوا کیا عزائم کیا ہے تمہارے، ٹھیک نہیں دکھ رہے تمہارے عزائم، یعنی ارادے، چھپے ہوئے ارادے. تمہارے چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتے ہیں. وخواطرہم، اور دل میں جو تمہارے خطرات، خیالات چلتے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. وذالک عندہ جلی لا خفا بہ، نبی کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہے، سب یکساں ہے. آپ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یہ ہمارے لیے کہ یہ چیز یہ دیوار کے پیچھے نہیں دکھ رہا ہے، نبی کے لیے کوئی چیز نہیں. تو یہ چند عقائد میں نے صحابہ کے حدیث سے اور قرآن سے الحمدللہ بتائے کہ صحابہ کا اس تعلق سے، علم غیب کے تعلق سے کیا عقیدہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد مانگنے کے تعلق سے کیا عقیدہ تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو حیات النبی کے تعلق سے صحابہ کا کیا عقیدہ ہے، رسول اللہ کی تبرک چھوئی ہوئی چیزوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، شفاعت مصطفیٰ پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس میں کوئی لرزش خطا ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور آپ کے ہمارے بیٹھنے سننے کو اور جو کچھ بھی ہم نے اپنے نبی کی عظمت بیان کیا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا ہم سوال و جواب کا سیشن لیں گے، اس کے بعد جلسے کا اختتام صلاۃ و سلام پر ہو جائے گا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the belly of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah, where the call